آئیے پڑھتے ہیں مشقی سوالات میں آخری سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں آپ سے مطلوب یہ ہے کہ کچھ عبارات اور کچھ آیات کے مختلف حصے دے کر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کا مفہوم تحریر کرنا ہے۔ تو آئیے اس بات کو ریکال کر لیتے ہیں جو پہلے سبق میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی آپ کو کسی آیت کی تشریح کرنا ہو تو آپ نے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ سورہ کا نام بتا دیجئے، جو کہ معروف ہے کہ گریڈ 9 میں تو صرف سورہ انفال ہے۔ سبب نزول بتا دیجئے، اگر کسی آیت کی تشریح اور مفہوم سبب نزول بتائے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو وہاں پر آپ سبب نزول کو ذکر کریں گے کہ اس آیت کے پیچھے یہ سبب تھا، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی، اس کی وضاحت کے لیے۔ پھر اگر سیاق و سباق کو ذکر کرنا مقصود ہو، لازم ہو، اس کے بغیر آیت کی تشریح مکمل نہ ہوتی ہو تو سیاق و سباق بھی ذکر کر دیجئے کہ یہ فلاں آیت کا فلاں حصہ ہے اور اس میں یہ والی بات کی گئی ہے، اس طرح سے آپ آیت کی تشریح کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ مختصر ہر آیت کی وضاحت اپنے طریقے سے اپنی فہم کے مطابق کرتے جائیں، اور اگر جواب کو طول دینا مقصود ہو تو آپ روزمرہ زندگی میں اس آیت سے حاصل شدہ سبق کو بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم آیات کی طرف، اور انہی نکات کے روشنی میں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طریقے کے ساتھ ہم آیات کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے ہمارے پاس، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اب یہ دوسرے رکوع کی آیت ہے اور یہ مکمل آیت آپ کو دی گئی ہے، آپ نے اس آیت کی تشریح کرنی ہے۔ تو آپ شروع کریں گے کہ یہ آیت سورہ انفال سے لی گئی ہے، دوسرے رکوع کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ایک ہدایت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ یہاں پر اسی آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کی یہ بات مکمل ہو سکتی ہے، لیکن فائدے کے لیے اور آیت کی مکمل تشریح کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 2 صورتوں کا بھی ذکر کر دیں جو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی غضب کا شکار ہوگا اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو آپ اس آیت کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد تشریح میں داخل ہوں گے، تو تشریح میں آپ نے ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے تشریح کرنی ہے، اور ساتھ میں سزاؤں کا بھی ذکر کرنا ہے اور ان 2 صورتوں کا بھی ذکر کرنا ہے جس کا استثناء دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان 2 صورتوں کے علاوہ پیٹھ پھیرنے کی ممانعت ہے، اور آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ میدان جنگ میں ایک مسلمان کے لیے پیٹھ پھیرنا گناہ کبیرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اب یہ آپ کے سامنے آیت کا ایک حصہ دے دیا گیا ہے، مکمل آیت نہیں دی گئی۔ آپ اس کو سبب نزول اور سیاق و سباق کے ساتھ ذکر کریں گے، ورنہ آپ کی آیت کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا۔ یہ وہ آیت ہے دوسرے رکوع کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو قتال کیا وہ آپ نے نہیں کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر کفار کی طرف اچھالی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اچھالی تھی بلکہ اللہ رب العزت نے اچھالی تھی، اور جو فتح اور نصرت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کا جو فعل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ خود سے کوئی کام کر سکے مگر یہ کہ اس میں اللہ کی مشیت اور مرضی شامل ہوتی ہے۔ تو آپ یہاں اس طریقے سے اس آیت کی مکمل تشریح سیاق و سباق اور سبب نزول کے ساتھ بیان کریں گے۔ بڑھتے ہیں تیسری آیت کی طرف، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ اسی طرح سے آپ آیت کا ترجمہ تحریر کرنے کے بعد آپ جب اس کی تشریح شروع کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ سورہ انفال کی دوسری رکوع کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، کیونکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے فتح مانگی تھی تو حق کو فتح حاصل ہو چکی ہے، اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے افعال سے باز آتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ اگر وہ دوبارہ کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہی حال کریں گے جو غزوہ بدر کے موقع پر قریش مکہ کا کیا تھا، پھر چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ سبب نزول اور سیاق و سباق ذکر کیے بغیر اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اور نہ ہی اس کی تشریح مکمل ہوتی ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ مطالعہ کرتے ہوئے آپ آیات کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں اور اس کو سبب نزول کو سمجھتے ہوئے اور سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے پوری آیت کو اور پورے واقعے کو ذہن نشین کریں،
تاکہ جب پیپر میں آپ کا سوال آئے تو آپ کو اس کو اٹیمپٹ کرنے میں کسی قسم کی مشکل اور دشواری نہ ہو۔ امید کرتی ہوں اس سوال کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی مشق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو tutorial.pk سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔